سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت ہم لوگ جس طرح کے مسلمان ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے کو مسلمان کہہ لیا، چند مخصوص اعمال کر لیے، باقی جیسی چاہا زندگی گزاری. عموماً بقیہ زندگی میں ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور آپ نے اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تھا، اگر اس وقت عربوں کو معلوم ہوتا کہ اتنا آسان ہے مسلمان ہونا تو شاید کوئی ایک بھی انکار نہ کرتا، سب مسلمان ہو جاتے جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں. اللہ ہم سب کو بھی حقیقت میں مسلمان بنا دے. یہ جو صورتیں پڑھی گئی ہیں نماز میں، میں دونوں صورتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. پہلے مجھے کسی قدر تفصیل سے تو سورۃ الکافرون پر گفتگو کرنی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس بات کی دے رہے تھے، انسانوں کو کس چیز کی طرف بلا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تبدیلی کی دعوت دے رہے تھے. اس طرح تبدیلی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے کہ عقائد بدلے، اعمال بدلے، افکار بدلے، زبان کے محاورے بدلے، رہنے سہنے کا طریقہ بدلا، 100% تبدیلی ہے. ایسا لگتا ہے کچھ اور تھے، کچھ اور ہو گئے. اور صحابہ کرام جب کلمہ پڑھتے تھے تو وہ اپنے کو 100% اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے تھے کہ اب ہم کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. پچھلی پوری زندگی پر جیسے حرف غلط کی طرح قلم پھیر دیا جائے، یہ سب غلط ہے. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہمیں وہ کرنا ہے. عرب حج کے موقع پر قربانیاں کرتے تھے.
جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کو اس کا انتظار تھا اب ہمیں کیا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کو برقرار رکھا تو صحابہ کرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ ہم سے قربانی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ ہم تو اپنی جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے، یہ نہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم کیوں چھوڑیں۔ بالکل اس کا الٹا سوال، ہمارے یہاں سوال یہ ہوتا ہے فلاں کام ہمارے یہاں خاندان میں ہوتا چلا آ رہا ہے، باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم کیوں چھوڑیں۔ وہاں الٹا سوال تھا، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے اب کیوں کرائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یعنی اس کا تعلق تمہاری جاہلیت سے نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کی ایجاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بچے کچے طریقے تمہارے یہاں باقی رہ گئے تھے جاہلیت کے باوجود اور تمہارے آبا اور اجداد کے بھٹک جانے کے باوجود، ان میں سے ہے قربانی۔ تو ان کو خیال ہے ٹھیک ہے باپ کا طریقہ ہے، اس کو ہم زندہ رکھیں گے، لیکن اب تو وہ جیتے تھے آخرت کے لیے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی، یہ صرف ایک طریقہ ہے جس کو باقی رکھنا ہے، صرف ایک رواج ہے جس کو زندہ رکھنا ہے، یا ہمیں آخرت میں بھی کچھ ملے گا۔ یہ ذہن بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام کے کرتے وقت ان کی نظر اس پر ہوتی تھی اس سے ہم کو جنت ملے گی یا نہیں، اس کام کے ذریعے ہم جہنم سے بچیں گے یا نہیں، اس کام کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ تو انہوں نے اگلا سوال کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں ملے گا کیا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ارے تم سوچ نہیں سکتے اتنا ملے گا، جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی۔ بکری کے اتنے بال نہیں ہوتے جتنے بھیڑ کے بال ہوتے ہیں، آپ کے یہاں تو بھیڑ ہوتی ہے نا، شپ ہوتی ہے، کتنے بال ہوتے ہیں کبھی گن پر سکتا ہے کوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، حضور اگر اون ہو تو حضور نے فرمایا ہاں اون میں بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو دیکھیں کیسا ذہن بدلا صحابہ کرام کا۔ صحابہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی بھی کرتے تھے، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے سعی، نہ معلوم کب سے ہوتی چلی آ رہی تھی، باپ دادا کے زمانے سے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہیں خیال آیا بھائی اللہ کے گھر کا طواف تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو دو پہاڑیاں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے باپ دادا اپنی گمراہی کی وجہ سے کوئی نیا کام کرنے لگے ہوں، تو اب ہمیں صحیح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، جس طرح کعبہ اللہ کی ایک نشانی ہے، جس طرح کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طرح صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا اس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی عمرے کا رکن ہے، حج میں واجب ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی لازم ہے، اللہ یوں فرما رہے ہیں جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس فرق کو سمجھیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو لازم ہو ہی جائے گا. وہ تو حضور نے بتلا دیا کہ لازم ہے. ان کو خیال یہ آیا تھا کہیں یہ جاہلیت کا طریقہ تو نہیں ہے. تو یہ کہہ کر کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہے نہیں یہ جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا وہ حصہ جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا تھا تمہارے آبا اور اجداد کی زندگی میں، اس میں سے ایک ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دیتے تھے، 100% اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتے تھے اور اپنی پچھلی زندگی مکمل چھوڑ دیتے تھے. جیسے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا اور وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے. ایک بزرگ کی عمر 65 سال تھی. 65 کو آپ کے یہاں 65 ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں؟ ہاں 65 وہی. ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے کہ 13 سال ہے. کتنی؟ 13 سال. پوچھنے والے کو تعجب ہوا، مذاق کر رہے ہیں کیا؟ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں، پوری سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، تو لگا کہ مذاق تو نہیں کر رہے اور اتنے بڑے اللہ والے ہیں، کوئی وجہ ہوگی. پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں ہے. کہنے لگے بھائی 52 سال تو جہالت میں گزرے تھے، وہ عمر بھی کوئی عمر ہے. 13 سال پہلے ایک اللہ والے کے ہاتھ پر میں نے توبہ کی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں بس اسی وقت میری پیدائش تھی، اس کے بعد کی ہی عمر کو میں گنتا ہوں. صحابہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا بس ابھی ہماری پیدائش ہوئی، اب ہماری زندگی کا آغاز ہوا اور اب ہم کو زندگی 100% اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی. عقائد بدلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر، اس کے باہر اور حرم میں اور قرب و جوار میں 360 بت ہوا کرتے تھے. لوگ آتے تھے الگ الگ قبیلوں، جیسے کسی پارلیمنٹ میں الگ الگ علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا ممبر ہے، یہ ہمارا ممبر ہوتا ہے نا، الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نمائندے ہوتے تھے. بت یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمارا. کسی کا لات، کسی کا عزا، کسی کا منات. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہی تاریخی حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکال کے دیکھا بغیر کسی لاگ لپیٹ کے. پہلے دن سے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، معبود اکیلا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور وہ کے لیے آسان نہیں تھا اس کو مان لینا، بہت مشکل تھی. مکے کی پوزیشن کو تھوڑا سا سمجھیے. ماشاءاللہ سمجھدار پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے کچھ گہری باتیں سمجھیے اور گہری باتیں سننے کی عادت ڈالیے، گہری باتیں پڑھنے اور سمجھنے کی عادت ڈالیے. مکے والوں کی گزر بسر تجارت پر تھی. مکے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی باغبانی نہیں ہوتی تھی. عرب کا مشہور پھل ہے کھجور، مکے میں کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض علاقوں میں غلہ پیدا ہوتا ہے، مکے میں کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا تھا. پانی بھی نہیں تھا. جب پانی نہیں ہوگا تو کھیتی کہاں سے ہوگی؟ لیکن مکے میں جو لوگ رہتے تھے وہ غریب نہیں تھے، وہ پورے عرب میں سب سے مالدار لوگ تھے. مکے والے غریب لوگ نہیں تھے، مکے والے دولت مند لوگ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاروبار کرتے تھے.
اور مورخین نے لکھا ہے، علمی دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی مکہ مکرمہ، مکہ شہر جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ میں یہ بات مبالغے میں نہیں کہہ رہا، میرے ذہن میں حوالے ہیں، لیکن ہر بات ہر وقت بہت تفصیل سے نہیں کی جاتی ورنہ گفتگو بوجھل ہو جاتی۔ اور جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ تھی، ذرا نوجوان بچے سمجھیں اس کو، جو عالمی تجارت تھی اس وقت، وہ کس طرح ہوتی تھی؟ روم کی مضبوط حکومت تھی، جس کی ماتحتی میں یورپ بھی تھا، جس کی ماتحتی میں عربوں کا بھی کچھ علاقہ تھا جیسے فلسطین، ملک شام وغیرہ، جس کی ماتحتی میں اس زمانے کا مہذب افریقہ تھا۔ وہ افریقہ جہاں خالص جنگلوں میں لوگ رہتے تھے وہ تو بہت دور تھا، لیکن جہاں انسان تہذیبی زندگی گزارتے تھے، ثقافتی زندگی گزارتے تھے، ان علاقوں پر بھی روم کی حکومت تھی۔ ادھر ایران کی مضبوط حکومت تھی، اور جس طرح آپ کے یہاں یہ لکڑی کا کام ہے، ادھر تعمیری لکڑیاں ساری ہندوستان کے ساحلوں سے جاتی تھی۔ آج کا ہندوستان نہیں، اس وقت کا ہندوستان۔ اس وقت جب عرب ہند کہتے تھے تو سارے ساحل مراد ہوتے تھے، آگے تک، جس میں بمبئی کے قریب کا تھانہ، وسئی، اور ادھر کیرلا، پھر آگے بڑھ کر کے برما، پھر ملیشیا، انڈونیشیا، اس پورے علاقے سے لکڑیاں جاتی تھی۔ ہندوستان سے تلواریں جاتی تھی، اسی لیے عربوں کے یہاں جو بہت شاندار تلوار ہوتی تھی اس کو المہنت کہتے تھے، میڈ ان انڈیا۔ المہنت کے معنی ہے جیسے آج چائنا کا مال آتا ہے نا، اس زمانے میں انڈیا کا مال جاتا تھا، ہندوستان کا۔ غلے یہاں سے جاتے تھے، مسالے یہاں سے جاتے تھے، ہاتھی دانت یہاں سے جاتا تھا، دوائیں یہاں سے جاتی تھیں، جڑی بوٹیاں، تعمیرات کے لیے لکڑی یہاں سے جاتی تھی، لوہا یہاں سے جاتا تھا۔ یہ سارے خزانے مشرق میں تھے، اور پہنچے کیسے؟ مشرق کو مغرب سے جوڑنے کے لیے سمندر کا کوئی راستہ انسانوں کو معلوم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں، بہت بعد میں دریافت ہوا، وہ ساؤتھ افریقہ کے بازو سے، کیپ ٹاؤن کی طرف سے، بہت بعد میں معلوم ہوا۔ انسانوں کو ان سامانوں کی ضرورت تھی، کیسے پہنچے؟ یہ سارا سامان سمندر کے راستے سے یمن جاتا تھا۔ یمن سے آگے بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، یمن کے آگے پورا جزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب میں جو قبائل آباد تھے ان سے بچ کر کوئی نہیں نکل سکتا تھا، وہ بڑے وحشی قسم کے قبائل تھے، خانہ بدوش تھے، لوٹ مار کو وہ اپنا ہنر سمجھتے تھے اور اپنا حق سمجھتے تھے۔ ہمارے علاقے سے کوئی نکلنا ہم چھین لیں گے، کہتے ہمارے طاقت ہے، ہم نے اپنی طاقت سے چھینا۔ اس لیے دنیا میں کسی قوم کی ہمت نہیں تھی کہ یمن سے اس سامان کو ملک شام تک لے جائے، اور یہ سارا سامان جب ملک شام کی منڈیوں میں جا کے بیچتا تھا تو وہاں سے آگے جاتا تھا، پورے یورپ میں جاتا تھا، افریقہ میں جاتا تھا، روم کی جو حکومت تھی پوری حکومت میں جاتا تھا۔ لیکن یمن کی منڈی سے ملک شام کی منڈی تک سامان پہنچے کیسے؟ جیسے یوں سمجھ لو مسجد کے اس کنارے سے اس کنارے تک کیسے پہنچے؟ ادھر تک تو آ گیا اور وہاں سے آگے چلا جائے، یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچے؟
یہ جو قریش تھے مکے میں رہنے والے، چونکہ سارا عرب بیت اللہ کا حج کرتا تھا، اللہ کے گھر جاتا تھا، اور قریش بیت اللہ کے رکھوالے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے مجاور تھے، اس کے خدام تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو اللہ کے اس گھر کی نسبت کی وجہ سے قریش کو ایک خاص عزت حاصل تھی۔ پھر ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ درمیان میں جتنے قبیلے آباد تھے، جہاں جہاں سے ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، یہ ان سب کو اپنی تجارت میں حصہ دیتے تھے۔ سب کا شیئر ہوگا، جو ہم کمائیں گے اس میں اتنا تم کو ملے گا، اتنا تم کو ملے گا، اتنا تم کو ملے گا، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا اور اپنے اپنے علاقوں سے بحفاظت ان کو گزروانے کا انتظام کرتے تھے۔ جیسے آپ کے یہاں سے کانوائے گزرتا ہے نا، اس کی حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں، وہ ان کا کانوائے گزرتا تھا اور یہ لوگ انتظام کرتے تھے۔ یہ پوزیشن صرف قریش کی تھی اور کسی کی نہیں تھی، اور ان سارے قبیلے والوں کے بت مکے میں ہوتے تھے۔ یہ جب آتے تھے اللہ کے گھر کا طواف کرنے تو یہ ایک دوسرے کی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اپنے اپنے بتوں کی، بالکل سب کا سپریٹ دین۔ آج ہنسی آتی ہے نا، اس زمانے میں وہی ان کی زندگی تھی۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہنسی آتی تھی۔ کمال ہے، کہیں یہ بات بھی چل سکتی ہے کہ سب کے خدا کنڈم ہو جائیں، سب کے خدا کینسل ہو جائیں، سب کے خدا گویا ریٹائرڈ ہو جائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے ایک خدا کا نام لے رہے ہیں سب ایسا مان لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قریش تجارت کرتی تھی، وہ جو قبیلے درمیان میں آباد تھے وہ بھی تجارت کرنا چاہتے، اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے تھے۔ سب کو روٹی ملتی تھی قریش کی تجارت کے ذریعے، درمیان کے جتنے قبیلے تھے ان سب کو بھی نفع ملتا تھا، ان سب کو بھی روٹی ملتی تھی قریش کی تجارت کے ذریعے۔ اور قریش اس پوزیشن میں تھے کہ یمن سے ہر سامان اپنے بھاؤ پر خریدتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا یہ نہیں لیں گے تو کوئی نہیں لے گا، اور ملک شام کی منڈیوں میں سامان اپنے بھاؤ سے بیچتے تھے، اس لیے کہ ان کے سوا کوئی نہیں تھا جس کے پاس وہ سامان ہو جس کی ضرورت ہے آگے پورے ملک کو۔ تو اتنا نفع کماتے تھے، ان کو کون سا اللہ کا ڈر تھا؟ وہ کہاں آخرت کو مانتے تھے؟ ان کے ہاں کہاں اخلاقیات کا کوئی تصور تھا؟ خوب نفع لیتے تھے، اور دنیا مجبور تھی ان کو خوب نفع دینے پر۔ جیسے آج کل ہم لوگ مجبور ہیں نا، جس بھاؤ میں پیٹرول ملے خریدنا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں سے آ رہا ہے کس بھاؤ میں آ رہا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، بھائی نہ لیں گے تو کریں گے کیا، گاڑی کیسے چلے گی، ہے نا۔ یہی پوزیشن سمجھ لو عربوں کی تھی اس زمانے میں، قریش کی تھی۔ دنیا مجبور تھی ان کے بھاؤ پر ان سے سامان لینے پر۔ اب قریش میں پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے دعوت دینی شروع کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو قریش گھبرا گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ جتنے قبیلے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں، جو ہمارا احترام کرتے ہیں، جن کے بت ہمارے ہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ سب تو ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اسی لیے مکے والوں نے جواب دیا تھا، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ کیا کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو لوگ آ کے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ جیسے کسی جگہ بوٹی رکھی ہو اور چیل آ کر کے اچک لے جائے، کسی جگہ گوشت رکھا ہو اور کوئی بلی آ کر کے اٹھا لے جائے، کتا آ کر کے اٹھا لے جائے، اسی طرح ہم تو مکے کے اندر محفوظ نہیں رہ سکیں گے، سارا عرب ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ کتنا مشکل تھا ان کے لیے ماننا۔ پھر ان کو لگتا تھا جن کے بت رکھے ہوئے ہم نکال دیں گے تو ہم ان کے علاقے سے گزر سکیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا تھا، لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو اپنے سال کے 2 سفر بہت پسند ہیں،
انہی 2 سفروں پر ان کا گزر بسر ہے، انہی 2 سفروں پر ان کی معیشت کا دار و مدار ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار ہے. گویا یہ ان کی زندگی کے 2 دھارے ہیں. سردی کے زمانے میں وہ یمن جاتے تھے اور گرمی کے زمانے میں وہ ملک شام جاتے تھے. جیسے سردی کے زمانے میں آپ لوگ جموں جاتے ہیں اور گرمی کے زمانے میں جموں والے آپ کے آتے ہیں. یمن گرم علاقہ تھا، ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا. تو قریش یہ کرتے تھے کہ سردی کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے، گرم علاقے کا، تو ذرا ان کو راحت بھی ملتی تھی اور وہاں سے سامان کی خریداری کرتے تھے. اور فاصلہ بھی اچھا خاصا تھا نا، بیچ میں کاروبار کرتے ہوئے، خریدتے بیچتے، درمیان والوں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے. اور پھر جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو ملک شام جاتے تھے، وہاں کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہوتے تھے اور وہاں وہ اپنا سامان بیچتے تھے. اسی سے ان کے گھروں میں چولہے جلتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کے بھوک کو ختم کرنے کا انتظام کیا ہے، کہ کھانے کا انتظام کیا ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور جس نے ان کو امن دیا ہے، یہ بے خوف ہو کر کے پورے علاقے کا سفر کرتے ہیں. اس گھر کی برکت تھی. تو ان کے لیے یہی بہت بڑی مصیبت تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم تو جی نہیں سکتے. بہت مشکل تھا عربوں کے، بہت مشکل تھا. ابو جہل نے، ابی بن خلف نے، ابو لہب نے اور جن لوگوں نے بھی مخالفت کی تھی، ان بیچاروں کی نظر صرف ظاہری حالات پر تھی. اور صرف ظاہری حالات پر جس کی نظر ہو وہ مخالفت کو ہی سمجھداری سمجھے گا، عقل مندی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو خودکشی کی دعوت ہے. تو واقعی یہ لوگ جن کی نظر صرف ظاہری حالات پر تھی، وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھلی ہوئی خودکشی کی دعوت ہے. آسان نہیں تھا اس دعوت کو قبول کرنا، لیکن خوش نصیبوں نے قبول کیا اور بد نصیبوں نے اس کو رد کیا. اور پھر ان کی بد نصیبی بھی سب کو معلوم ہو گئی اور خوش نصیبوں کی خوش نصیبی بھی معلوم ہو گئی. یہی کیا کم تھا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو ماننا آسان نہیں تھا. آگے حضور نے فرمایا مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. یہ بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اٹھیں گے؟ آج تک تو کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں. پرانی قبروں کو ہم کھودتے ہیں تو جسم بھی نہیں ملتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ملتا ہے، وہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. بہت مشہور کافر تھا ابی بن خلف، نام تو سنا ہوگا. ایک مرتبہ وہ کہیں سے ایک پرانی ہڈی لے کر گئے، بہت پرانی، جو بوسیدہ ہو چکی تھی. اور جب ہڈی بہت پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، تو وہ بھربھری ہو جاتی ہے. اس کو اگر دبا دو تو بالکل بھوسا ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. وہ لے کر کے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے نعوذ باللہ کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کوئی انسان عرب میں نہیں پیدا ہوا. ان کو معلوم تھا ہمارے سارے عقل مندوں کی عقل مندیاں فیل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور سمجھ کے مقابلے میں. ان کو معلوم تھا یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. ان کو معلوم تھا یہ امانت دار ہیں، یہ خائن نہیں ہیں. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہم کو دھوکہ نہیں دے رہے. لیکن اس کے باوجود یہ باتیں ہی ان کے نہیں سمجھ میں آتی تھی. ایسا کیسے ہوگا، کیسے اٹھیں گے دوبارہ؟ تو وہ ہڈی لے کر کے آیا ابی بن خلف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس نے کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور پھر اس ہڈی کو یوں دبایا، پورا چورا ہو گیا ہاتھ میں.
اور یوں کر کے ایسے ہاتھ کر کے یوں پھونکا حضور کی جانب اور یوں کہا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب ایسی بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب نازل فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، نالائق ہم سے باتیں بناتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی زندہ کرے گا۔ کیسے بنایا تھا اللہ تعالیٰ؟ ہڈیاں کہاں بنی تھی؟ کہاں بنی تھی؟ صرف ماں کے پیٹ میں نہیں بنی، باہر آنے کے بعد بھی تو بنی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہڈی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اصلاً تو ماں کے پیٹ میں بنی، وہاں مٹیریل کہاں سے گیا؟ وہاں کوئی ہڈی تھی لیکن کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور جب بندہ جوان ہوتا ہے تو کتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی بڑی کیسے بنی؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ اور کاہے سے بنایا؟ غذاؤں کے ذریعے۔ وہ غذا کہاں سے آئی؟ مٹی سے۔ اور آدمی مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ مٹی میں۔ وہیں سے تو آئی سب کچھ، سب کچھ وہیں سے نکل کر کے آیا، اور مرنے کے بعد وہیں تو جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور ابھی بھی تو بن رہی ہے نا۔ انسان کے ٹیشوز روزانہ مردہ ہوتے ہیں، روزانہ نئے ٹیشوز بنتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کتنے ٹیشوز روزانہ مردہ ہوتے ہیں؟ 1 ملین ٹیشوز، 10 لاکھ ٹیشوز جسم کے روزانہ مر جاتے ہیں۔ اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے روزانہ 10 لاکھ نئے ٹیشوز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو روزانہ ٹیشوز مرتے ہیں اس میں ہمارا گوشت بھی مرتا ہے، ہماری کھال بھی مرتی ہے، اور ہماری ہڈیاں بھی مرتی ہیں، حتیٰ کہ 5 سے 10 سال کے اندر انسان سر سے پیر تک مکمل بدل جاتا ہے، 100% چینج ہو جاتا ہے۔ ہر وقت بنا رہے اللہ تعالیٰ ہڈیاں، بنا رہے نا، گوشت بھی بنا رہے ہیں، ہڈیاں بھی بنا رہے ہیں، دل بھی بنا رہے ہیں، دماغ بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا لیکن ہر وقت بنا رہے ہیں۔ جو اللہ ہر وقت بنا رہے ہیں وہی اللہ ایک مرتبہ پھر بنا دیں گے قیامت کے دن۔ کون سا مشکل کام ہے؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہی بنائے گا۔ پھر عربوں کے لیے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے اٹھیں گے، تو دوسرے وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر اٹھنا پڑا اور پوری زندگی کا حساب دینا پڑا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل۔ جیسے ابھی گورنمنٹ نے 2000 کے نوٹ بند کر دیے نا، اب جنہوں نے چھپا کے رکھے ان کے لیے کتنی مشکل ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ تو وہ کہتے تھے زندگی تو ہمیں اپنی مرضی سے جینا ہے، اور یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، وہاں جا کر جواب دینا پڑے گا۔ تو پہلی مشکل کیا کم تھی عربوں کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ دوسری مشکل کھڑی کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اس لیے پوری زندگی سنبھل کر گزارو، پوری زندگی سوچ سمجھ کر گزارو۔ تیسری مشکل، اب تک جیسے جیے تھے اب ایسے نہیں جیو گے، تمہاری تہذیب بدلی جائے گی، تمہاری معاشرت بدلی جائے گی۔ عربوں کے ہاں عام طور سے کپڑا نیچا کر کے پہنا جاتا تھا اور اس کو شان سمجھا جاتا تھا، اس کو عربی میں اسبال کہتے ہیں، کپڑا لٹکانا۔ لنگی پہنتے تھے تو ایسا لٹکاتے تھے کہ پیچھے زمین میں ٹچ ہوتی تھی، اور اس کو شان سمجھتے تھے۔ پاجامہ تو عام طور سے عرب نہیں پہنتے تھے، لیکن آج دنیا میں شان سمجھا جاتا ہے نا اس کو۔ عربوں نے بھی یہی شروع کر دیا، جبے پہنتے ہیں لمبے لمبے، پھر وہ لوٹ کے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم سب جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، کوئی اسبال نہیں کرے گا، اٹھاؤ کپڑے اوپر،
پوری تہذیب بدلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں مسلمان بننا ہے نا. اگر اللہ کیا ہم مغفرت چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, پریشانی کیوں ہے؟ کیا ہے پریشانی معلوم ہے؟ میں آسان الفاظ میں بتلاؤں. دنیا نے ہم کو مسلمان سمجھا, اس لیے ہم کو نشانے پر لیا. سارا ظلم, ساری زیادتی, ساری مصیبتیں اسی لیے ہے نا کہ مسلمان ہیں. اور ہم مسلمان بننے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی, تو ہم تو کہیں کیا نہیں رہے. تو اب یہ مشورہ تو نہیں دیا جا سکتا کہ اسلام چھوڑ دیں, جو دنیا چاہتی ہے وہ کریں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر لیں, تاکہ دنیا کچھ بھی کرے ہمیں اللہ کی مدد تو ملے. اور اللہ کی مدد تبھی تو ملے گی جب ہم حقیقت میں مسلمان بنیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معاشرت بدلی. بالکل نہیں, کپڑے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ بڑی عجیب بات تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو گویا بے عزتی ہے ہماری. یہ تو غلاموں کا طریقہ ہے, غلام اوپر کر کے پہنتے تھے. یہ تو غلاموں کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے. وہ کیسے ادب اور احترام جو تو شون سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے کھانا کھاتے. حضور نے منع کیا, بالکل نہیں, اس طرح نہیں بیٹھنا. سب کچھ بدلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کو لکم دینکم ولی دین کا مطلب سمجھا رہا ہوں. ہم لوگ کیا سمجھ, ان کا مذہب الگ, ہمارا مذہب الگ. نہیں, ہمارا جینے کا طریقہ الگ ہے, ان کا جینے کا طریقہ الگ ہے. یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم دینکم ولی دین میں. اتنی تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ سمجھ لیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. اور اس زمانے میں اس طرح غلام اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. عرب تو بڑے شان سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے, جیسے آج کل عربوں کے بیٹھکے ہوتے ہیں. گدے لگے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا آیا تھوڑا سا کھایا باقی چھوڑ دیا. یہ جاہلیت کے طریقے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اور کچھ نہ کچھ تو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, کھانا بہت ضائع کیا جاتا ہے. یہ جاہلیت ہے, اسلام نہیں ہے. چھوڑنا ہے ہمیں اس کو. تو مدینے میں ایک عورت تھی, وہ گزر رہی تھی. اس نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. تو اس نے کہا, یا محمد اتاکل کما یاکل العبد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے؟ فرمایا نعم انا عبد اللہ ورسولہ. ہاں میں غلام ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں. میں اسی طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے, میں اللہ کا غلام ہوں. پوری تہذیب بدلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عادتیں بدلی. عربوں کے ہاں شراب ایسی تھی جیسے آپ کے ہاں نون چاہ. کتنے شوق سے پی جاتی ہے نا, بالکل یہی پوزیشن ان کے یہاں شراب کی تھی. بیٹھتے تھے مجلسوں میں, بس چلتی تھی. جیسے آپ کے یہاں ماشاءاللہ 12 کپ سے پہلے انکار کرنا مکروہ تحریمی, کم سے کم 10-12 کپ تو پی جاتی. عربوں کا دور چلتا تھا شراب کا, اور جس کے یہاں پرانی سے پرانی شراب ہوتی تھی اس کو بہت معزز سمجھا جاتا تھا. ان کی شاعری میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا, ہمارے ہاں اتنی پرانی شراب. اور پیتے تھے تو زمین کو بھی پلاتے تھے. عرب شاعر کہتا ہے, ہم جس زمین پر بیٹھ کر پیتے ہیں اس کو بھی پیاسا نہیں رکھتے. شربنا شرابا طیبا عند طیب كذاك شراب الطیبین یطیب. شربنا واحرقنا على الارض جرعة وللارض من كأس الكرام نصیب. ہم نے اپنے ایک بڑے سردار کے پاس بیٹھ کر, ایک بہت ہی بلند مقام آدمی کے پاس بیٹھ کر کے شراب پیا, اور وہ سردار جتنا عالی مقام اس کی شراب بھی اتنی شاندار تھی.
اور جب ہم نے شراب پیا تو جس زمین پر بیٹھ کر پی رہے تھے اس سے کہا لے تو بھی پینا، تو کیوں پیاسی رہے؟ ایک گھونٹ ہم نے زمین پر گرایا۔ ان کا طریقہ ہوتا تھا جام لیتے تھے اور تھوڑا سا زمین پر چھلکاتے تھے، کہتے تھے ہم زمین کو پلا کر کے پیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اس زمانے میں لوگ چائے میں ایک گھونٹ اخیر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پوری نہیں پیتے، وہ ان کی جہالت تھی، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کی جہالت ہے۔ ہر جہالت چھوڑنی ہے۔ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب اربوں کے، ان کے ہاں زنا معیوب نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم ایمانی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں۔ آج بھی کیا یورپ میں امریکہ میں زنا معیوب ہے، اور اب تو اس سے آگے بڑھ کر کے ہم جنس پرستی کا زور ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، قانون تو ہمارے یہاں بھی بن گئے۔ یہ ساری برائیاں ان کے ہاں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان گندگیوں کو، ان برائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور اسلحہ استعمال کیا تھا، ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ایک بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے عاشا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک پورا قصیدہ کہا تھا۔ بنو قیس کا شاعر تھا، بڑا قصیدہ، بہت بڑا قصیدہ کہا تھا کہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی ہیں، وہ باتیں بتلاتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں معلوم، وہ اخلاق سکھاتے ہیں، وہ محبت سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اپنے علاقے سے سفر کر کے آیا مکہ مکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وہ بااثر آدمی تھا، مکے والے اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بڑے مضبوط قبیلے کا تھا، اس کو روکتے تو قبیلہ چڑھ دوڑتا، بڑا لحاظ کرتے تھے مکے والے ان سب چیزوں کا۔ جیسے آج کل ہمارے ملک کی سیاست میں پارٹیوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، فلاں پارٹی کا ممبر ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو اتنی سیٹیں کم ہو جائیں گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، سیاست میرا موضوع نہیں ہے، میں سیاست پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ اس سے بے خبر بھی نہیں رہتا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ میں آ جائے، مجھ سے زیادہ آپ کو سیاست کی معلومات ہوگی۔ آج کل ایک شخص کی گرفتاری کے بڑے مطالبے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی ہمت نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس کی وجہ سے کچھ سیٹیں ملتی ہیں، مضبوط آدمی ہے۔ تو وہ جو شاعر آ رہا تھا وہ مضبوط آدمی تھا، تو عربوں کو معلوم تھا اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے۔ وہ بلال نہیں تھے، وہ عمار نہیں تھے، وہ یاسر نہیں تھے جن کو مکے والے ستا لیا کرتے تھے، وہ ایک مضبوط قبیلے کا نمائندہ تھا اور مشہور آدمی تھا۔ تو مکے کے کچھ لوگوں کی باہر ہی اس سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کہاں جا رہے ہوگا؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ہاں اللہ کے رسول ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہے مکے والوں نے کیا کہا؟ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کے پاس وہ زنا سے منع کرتے ہیں، ہتھیار بنایا تھا ان نالائقوں نے، وہ زنا سے منع کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے کہ بھائی یہ تو نہیں جوڑ سکتا مجھ سے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اس زمانے کی بات ہے، ایک نوجوان ہے، وہ کافی عرصے تک جاپان میں تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ جاپانیوں کا کیا حال ہے، اسلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر جاپانی کہتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے، لیکن ہم اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام زنا اور شراب سے منع کرتا ہے اور ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جاپانیوں کو کہنا ہے اسلام زنا اور شراب سے منع کرتا ہے اور ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مکے والے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے عرب میں، تم کس کے چکر میں پڑ رہے ہو، یہ تمہیں زنا اور شراب سے منع کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے کہا یار وہ تو زنا سے منع کرتے ہیں، انہو یحرم الزنا، یہ لفظ ہے روایت کا، انہو یحرم الزنا، وہ تو زنا پر پابندی لگاتے ہیں، وہ تو زنا سے منع کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے سوچا ارے یہ نہیں مانے گا، یہ اگر کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لے گا، یہ بہت طاقت مل جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو معلوم ان لوگوں نے کہا کیا کہا، اس کی کنیت تھی ابو بصیر، کہا ابو بصیر تم کو اگلی بات ہم بتلائیں، وہ شراب سے بھی منع کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑنا تو آسان نہیں ہے تو اللہ کے رسول، لیکن بھائی شراب کو چھوڑنا تو اتنا آسان نہیں ہے، شراب سے تو دل بہلتا ہے، یہ اس کا جملہ ہے،
شراب سے تو دل بہلتا ہے، شراب سے تو غم غلط ہوتے ہیں. اچھا کام کرتا ہوں، میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں، ذرا 1 سال اچھی طرح پیوں گا، پھر آ کر کلمہ پڑھوں گا. واپس چلا گیا اور اسی سال مر گیا. اس کی قسمت میں ہدایت تھی. کتنا مشکل تھا اس زمانے میں انسانوں کے لیے زنا چھوڑنا، شراب چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھوتا نہیں کہ بس تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، باقی ٹھیک ہے دھیرے دھیرے چھوٹتا رہے گا. نہیں نہیں، چھوٹے گا تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں ہوگے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں، سب کچھ چھوٹے گا تو مسلمان ہوں گے. اب ہمیں تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے تو ہمیں اب سب کچھ چھوڑنا ہے انشاءاللہ. ہر غلط کام کو چھوڑنا ہے، ہر غلط چیز کو چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا. شراب کی حرمت جب نازل ہوئی، اس لیے شراب کی حرمت تدریجی طور پر نازل ہوئی. ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتی تھی اتنی بڑی قوم سے شراب. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ شراب اللہ کو پسند نہیں ہے. ابھی حرمت نہیں نازل ہوئی لیکن یہ اشارہ دیا کہ شراب اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. دیکھو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے نہ آیا کرو جب تک نشہ اتر نہ جائے، اس وقت تک مسجد آنے کی اجازت نہیں. اور سارے صحابہ کرام نے کہا جس کو پی کر کے نشے کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت نہیں، اب ہم آج سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت ساروں نے چھوڑ دیا اور ایک ذہن بنا. ٹھیک ہے منع تو نہیں کیا گیا لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جب یہ ذہن اچھی طرح بن گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. اور جب شراب کی حرمت کی آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے تو مدینے میں بارش میں نالیوں میں جتنا پانی بہتا تھا اس سے زیادہ شراب بہی. پھینک دیا سب نے لکھ کر. ذہن بن جو اللہ کہیں گے، جو اللہ کے رسول کہیں گے ہمیں وہ کرنا ہے. کتنا مشکل کام تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا. قریش کا سود پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا. پورے عرب میں قریش کا مالدار لوگ تھے نا، خوب سودی قرضے دیتے تھے، تجارت سے بھی کماتے تھے، سود کے ذریعے بھی کماتے تھے، خوب سودی قرضے دیتے تھے. حجت الوداع کے موقع پر جب سود کی حرمت نازل ہوئی ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑی مقدار میں سود تھا جو مختلف قبیلوں میں پھیلا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کر رہا ہوں، صرف اصل رقم ملے گی، کسی کو سود نہیں ملے گا. اور صحابہ کرام نے اس کو بھی تسلیم کر دیا. جوئے سے منع کیا. آج پوری دنیا کی معیشت سود اور جوئے پر قائم ہے، لیکن فی الحال اس کو مٹانا ہمارے بس میں نہیں ہے. اپنی ذات سے ختم کرنا ہمارے بس میں ہے. ہم بینکوں کو نہیں بند کرا سکتے، ہم دنیا کی انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں ختم کرا سکتے، اور ہمیں ان سے کام کرنا ہے مجبوراً. لیکن اپنی ذات میں تو ختم کر سکتے ہیں کہ ہم سود نہ لیں، ہم سود نہ کھائیں، جہاں تک ہو سکے سودی قرضوں سے بچیں. جوا، سارا انشورنس سسٹم جوئے پر قائم ہے. اب تو جو بڑی تجارتیں ہیں وہ جوئے پر ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں ٹیکسٹائل سینٹر ہے جس شہر میں رہتا ہوں، ایک بھاؤ نہیں رہتا کپڑے کا، ایک بھاؤ نہیں رہتا دھاگے کا، یون کا بھاؤ اونچا نیچا ہوتا ہے، سٹے بازاری کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے سے منع کیا. عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا جوا. یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے جو کلمہ پڑھایا اس کا مطلب کیا تھا. جو تبدیلی آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کیسی تھی. چلیے اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے محاورے بھی بدل دیے. عربوں کے ہاں ایک محاورہ تھا، وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو، سچا ہو کہ جھوٹا، اچھا ہو کہ برا. یہ میں آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بس اچھا ہو چاہے برا ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو. یہ دیکھو اپنا کدھر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کی تربیت فرمائی حضرات صحابہ کرام کی. اپنا مت دیکھو، یہ دیکھو سچا کون ہے، یہ دیکھو حق پر کون ہے،
یہ دیکھو مظلوم کون ہے، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرو، ظالم کی مدد نہ کرو، چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، ظالم کی مدد نہ کرو، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو تمہارا کام انصاف برپا کرنا ہے، اللہ کی خاطر زمین پر انصاف برپا کرو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے یہ انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے، تمہیں انصاف برپا کرنا ہے، تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تمہیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پہلے تو تم جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کوئی ایک جماعت ظلم پر ہی آمادہ ہو، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے اور ماننے کو تیار نہ ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے، جب تک اللہ کے حکم کی طرف واپس آنے کو تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ان کا مقابلہ کرو۔ فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا۔ آپ کے یہاں نماز کتنے بجے ہے؟ جب واپس آ جائیں تو پھر ان کے درمیان اصلاح کرو۔ یہ تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کو تو سب کچھ بدلنا تھا نا۔ اس کے بعد ایک موقع آیا کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اچھا ہو چاہے برا۔ صحابہ ایک دم سے چونک گئے، صحابہ کی تربیت ہو چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا بھائی مظلوم ہو، ہمارا بھائی اچھا ہو تو اس کی مدد کرنا تو ہمیں معلوم ہے، اگر وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ ظالم ہے تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں؟ کہ کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف؟ جو ہم جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے وہ کریں، آپ نے تو اس سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم نہ کرنے دو تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ اب دیکھو حضور نے کیا کیا بدلا، عقائد بدلے، اعمال بدلا، تہذیب بدلی، افکار و خیالات بدلے، پوری زندگی بدلی، لباس بدلا، اٹھنا بیٹھنا بدلا، حتیٰ کہ زبان بدلی، محاورے بدلے۔ اب جس کو نہیں پسند اللہ کا دین، جس کو نہیں پسند یہ تبدیلی، اس کے لیے اعلان ہے، مسلمانوں تمہیں جو دین دیا گیا اس کے اوپر جمے رہو، جھگڑا مت کرو، سب سے محبت کا معاملہ کرو، سب کو محبت کے ساتھ اللہ کی بات سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا کردار سے یہ اعلان ہونا چاہیے۔ ہر اعلان زبان سے ہونا ضروری نہیں ہے، تمہارا کردار سے یہ اعلان ہونا چاہیے، تمہاری پختگی یہ اعلان کرے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہاری تہذیب مبارک ہو، ہم ننگے نہیں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے لباس دے کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اسکول میں گیا، بچوں کا داخلہ کرانا تھا، اسکول کا اپنا یونیفارم تھا اور وہ اپنا نہیں تھا، وہ تو یورپ والوں کا تھا۔ تو ہم نے جا کے اسکول والوں سے کہا، یہ دیکھیں ہمارے بچے آئیں گے، آپ کے یہاں پڑھیں گے، لباس پہن کر آئیں گے، کرتا پیجامہ ٹوپی۔ تو انہوں نے کہا کیوں، آپ کو اس پر اصرار کیوں ہے؟ ہم نے کہا اصل میں آپ لوگوں کے پاس کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے آپ نے انگریزوں سے بھیک مانگی، ہمیں اللہ کے رسول نے لباس دیا ہے۔ جن کے باپ دادا ننگے پھرتے رہے ہوں وہ دوسروں سے جا کے لباس کی بھیک مانگیں، ہم کو، ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس دیا ہے۔ جن کے پاس کوئی تہذیب نہ ہو وہ دوسروں کی تہذیب کی نقل کریں، ہمیں اللہ کے رسول نے ایک تہذیب دی ہے نا۔ اب ننگے سر نماز نہ پڑھنا، حضور نے ہم کو ایک تہذیب دی ہے، کبھی حضور نے زندگی میں احرام کے علاوہ کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ جائز ناجائز کی بحث میں مت الجھو، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو تہذیب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی کو پسند کرو، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ سمجھنا نہیں نا بات؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لڑتے پھر، ہم لوگوں کا معاملہ یہ، ہم اسٹیج پر تو بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کردار میں ہم ہار جاتے ہیں۔
اللہ یہ چاہتے ہیں ہر بات کا اسٹیج سے اعلان ضروری نہیں، کردار کی پختگی پیدا کرو، اپنے اندر کردار کی پختگی پیدا کرو. کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے کرنے دو، کہہ دو ہمارا رب اللہ ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نہ ماننے والو صاف صاف سنو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے ہو ہم اس کی پوجا نہیں کرتے. وہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کوئی بتوں کی کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کی کرتا ہے، کوئی سمندروں کی کرتا ہے، کوئی دریاؤں کی کرتا ہے، کوئی درختوں کی کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، اور کوئی اپنے نفس کی کرتا ہے. نفس کی پوجا بھی تو پوجا ہی ہے نا. کسی شاعر نے کہا تھا بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. یہ جو تخیل کے بت اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ جو اپنے نفس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، نفس کی پوجا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والو کان کھول کر سن لو. چاہے ہم زبان سے ہر جگہ اعلان نہ کرتے پھریں، لیکن ہمارا عمل سے اعلان ہو، ہمارا کردار سے اعلان ہو. ہم اپنے نفس کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم تو اللہ کا کہنا مانیں گے. لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا. اور تمہارے نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی بندگی کرنے کو تیار نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، تو پھر مجھے بھی نہیں کرنی اس کی بندگی جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہیں بھی نہیں کرنی، نہ کرو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے. یہ گہری حقیقت ہے. اللہ کرے یہ حقیقت ہمارے سمجھ میں آ جائے تو آج سے ہمارا راستہ بدلے گا نا انشاءاللہ. پورا دین پوری زندگی پر حاوی دین. ہم لوگ اصل میں دین اور شریعت کے فرقوں کو ذہن میں نہیں رکھتے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ شریعت ہے. دین شریعت سے زیادہ وسیع ہے. دین میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تہذیب ثقافت تمدن زبان سب آتے ہیں. تو ہمارا پورا دین شیطان کی پرستش کرنے والوں سے الگ ہے. کہیں ہم مجبور ہو جائیں اور کچھ ہمیں کرنا پڑ جائے اپنی کمزوری سے، تو کم از کم دل میں تو ناگواری ہوگی بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا بتائیں، مجبوری ہے. لیکن ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور لڑنا کسی سے نہیں ہے، جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر کردار کی پختگی پیدا کرو. پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ وہ اذان دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. آپ کے یہاں کسی پہاڑ نے اعلان کیا میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، لیکن یہ اس کا کردار ہے. سارا کشمیر مل کر کسی ایک پہاڑ کو ہلانا چاہے ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتا. وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے کردار کی پختگی جواب دیتی ہے تم ہمیں نہیں ہلا سکتے. ہم چاہے زبان سے کچھ نہ کہیں، ہمارے کردار کی پختگی دنیا سے کہے تم ہمیں نہیں ہٹا سکتے. ہم اللہ کے دین پر، ہم اللہ کے حکم پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی جئیں گے، اسی طریقے پر ہی مریں گے. اللہ یہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. میرے دوستو بدلو اپنی زندگی، بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ یہ کردار دعوت بنے گا. دیکھو کھانا پکتا ہے نا، تو کشمیر والوں کا کھانا گوشت کے بغیر تو پکتا نہیں. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ گوشت تو اصل میں کشمیری کے لیے پیدا ہوا ہے، ان کے صدقے میں ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں باہر والے. نمک نہ ڈالو تو سالن اچھا لگے گا؟ کوئی کہے سب کچھ تو ڈالا ہے ایک نمک نہیں ڈالا. جس طرح ایک نمک کے بغیر سالن اچھا نہیں لگتا، اسی طرح میرے دوستو ایک حکم چھوڑ دینے کے بعد دین اچھا نہیں ہوتا. نیت تو ہماری یہ ہو انشاءاللہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں اسی پر مریں گے، اسی پر جئیں گے. ہر ایک سے زبان کا ہر ایک سے اعلان نہیں کرتے پھریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. اور جب ہم پورے دین پر عمل کریں گے تو پورے دین پر عمل کرنے میں اللہ کی مدد آتی ہے.
پورے دین پر عمل کرنے میں مسائل حل ہوتے ہیں. ابھی تو مشکل یہ ہے ہم کسی سے کیا کہیں کہ اسلام قبول کرو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں, وہ پلٹ کر کہے گا تمہارا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, ہمارا کیا حل ہوگا. جب پورا دین آتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں, اور دنیا پریشان ہے اپنے مسائل سے. ہمارا کردار درست ہو جائے, ہمارے کردار میں پختگی آ جائے اور پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے, کہنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ دنیا پریشان ہو چکی ہے, سب کچھ آزما کر پریشان ہو چکی ہے. وہ آ کر بھیک مانگیں گے بھائی تمہارے مسئلے کیسے حل ہوئے, اللہ کے واسطے ہمیں بھی بتا دو. اچھا بتاؤ, کسی ایک گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہو, اور سب کو معلوم ہو, پورے سری نگر کو معلوم ہو فلاں آدمی کو کینسر ہو گیا, اور پھر پتہ چلے اچھا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تو اگر کسی اور کو کینسر ہوا تو تم سے پوچھنے آئے گا یا نہیں آئے گا کہ بھائی آپ نے کہاں علاج کرایا تھا, ہمیں بھی بتا دیجیے. وہ یہ سوچے یہ تو مسلمان ہے, اس سے کیسے پوچھیں, میں تو فلاں ہوں, یہ تو فلاں خاندان کا, یہ تو فلاں محلے, کوئی پوچھے کچھ بھی ہو آپ, بھائی کینسر کا مریض تھا, اس کا کینسر اچھا ہو گیا تو ہم کو بھی علاج کرانا ہے, تو ہم جا کر کے اس سے مشورہ کریں, اس سے پوچھیں. اگر ہمارے مسائل حل ہونے لگے, اور اللہ کی قسم دین میں مسائل حل ہوتے ہیں, اگر ہم سچے پکے دیندار بن جائیں اللہ کی مدد آئے گی, مسائل حل ہوں گے. کیا صحابہ کرام کے مسائل حل نہیں ہوئے؟ تو دنیا پریشان ہو چکی ہے, لوگ آ کر کے پوچھیں گے بھائی ہمارا بھی مسئلہ بتلا, ہمیں بھی حل بتلا. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہے, حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پونا کے تھے, پورے صوبے کے امیر تھے. ایک مرتبہ انہی کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا. مہاراشٹر میں ایک علاقے میں اجتماع ہونے والا تھا, اجتماع کی محنت ہو رہی تھی. ایک بازار تھا جس میں مسلمانوں کی بھی دکانیں تھیں, غیر مسلموں کی بھی دکانیں تھیں. بچے سب کے بگڑے ہوتے ہیں, تو سب کے بچے بگڑے ہوئے تھے. اب ان لوگوں نے مسلمان بچوں پر محنت کرنی شروع کی. ماشاءاللہ وہ بہت شاندار دور تھا دعوت کا, اللہ کرے پھر واپس آ جائے. تو محنت کرنی شروع کی اور بچوں کو لے گئے 4-4 مہینے کے لیے. اب جو وہ واپس آئے ماشاءاللہ تو عمل بھی بدل گیا تھا, کردار بھی بدل گیا تھا, بااخلاق بھی ہو گئے تھے. تو مولانا یونس صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ اس بازار کے غیر مسلم آئے اور انہوں نے آ کے کہا مولانا یہ کیا ظلم ہے, آپ صرف اپنے بچوں کو لے جاتے ہو, ہمارے بچوں کو کیوں نہیں لے جاتے, ان کو بھی لے جاؤ نا, اتنا اچھا بنا کے لاؤ. دنیا پیاسی ہے میرے عزیزو, دنیا پیاسی ہے, بدلو تو اپنے آپ کو, تم نمونہ بن جاؤ گے اور اللہ کی مدد آئے گی. جب مسائل حل ہوں گے تو ساری دنیا مسائل سے جوجھ کر تنگ آ چکی ہے. پھر جو کام زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا وہ خاموشی سے ہوگا. لیکن کردار کی پختگی, یہ آیت کردار کی پختگی سکھا رہی ہے. قرآن قیامت تک کے لیے, صرف مکے کے لیے تھوڑی نازل ہوئی تھی یہ سورت, قیامت تک کے لیے نازل ہوئی. تو قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو یہ جملہ کردار کی پختگی سکھا رہا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم اتنے پختہ ہو کہ چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو سب کو سمجھ میں جائے بھائی یہ نہیں ماننے والے, بھائی یہ نہیں بدلنے والے. لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا طریقہ مبارک ہو, ہمیں ایک طریقہ ملا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے, ہم اس پر جیتے ہیں, اسی پر مرتے ہیں. کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اب میں دوسری صورت کے بارے میں ایک بات سنا دوں آپ کو. یہ جو دوسری صورت ہے سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, جو اصل تو حیدرآباد کے تھے لیکن ان کی بقیہ پوری زندگی فرانس میں گزری. انہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا, فرانسیسی زبان میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. اور ایک بار جب فرانس گئے تو پھر واپس نہیں آئے, اور بالکل وہاں فرانس میں بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. پیرس میں رہتے تھے ایک چھوٹے سے مکان میں, وہیں ان کی کتابیں, وہیں ان کا اسٹور رکھا ہوا, وہیں ان کا چولہا, اکیلے رہتے تھے اور اپنی خدمت, یا کوئی ان کے شاگرد اور ان کے معتقدین آ جاتے تھے. روزانہ ان کے پاس لوگ آتے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے, روزانہ بڑی تعداد میں. انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا
کہ جب کوئی آتا تھا تو میں اس سے وجہ پوچھتا تھا کہ تم اسلام کی کس بات سے متاثر ہوئے. کوئی کسی بات سے متاثر ہوتا ہے, کوئی کسی بات سے متاثر ہوتا ہے, اور میں نوٹ کر لیتا تھا. تو فرانس کا ایک بہت بڑا سنگر تھا, بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. وہ آئے جب کلمہ پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کس بات سے متاثر ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بہت بڑا سنگر ہوں, گائیکار ہوں, اور میں موسیقی کا بڑا ماہر ہوں, میوزک کا بہت بڑا ماہر ہوں. ایک مرتبہ ایک افطار پارٹی تھی, عربوں نے دعوت دی ہوئی تھی کسی ایسا ایمبیسی میں, بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا, جو یہ بھی بہت مشہور آدمی تھا کہ اس کو بھی بلایا گیا تھا. کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں ایک گانا چل رہا تھا اور سب لوگ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس گانے کو سن رہے تھے. اس بیچارے نے سمجھا کہ یہ گانا ہے. کہتے ہیں میں نے جو سنا تو میں حیران ہو گیا, اس کی دھن کس نے بنائی ہے, اس گانے کی دھن کس نے بنائی ہے. میں تو موسیقی کے سارے اسرار و رموز سے واقف ہوں, اس کی اونچ نیچ کو جانتا ہوں, اب تک تو انسان کی رسائی یہاں تک نہیں ہو سکی. تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کس کا گانا ہے, اس کی دھن کس نے بنائی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے, اس کی دھن کسی نے نہیں بنائی, یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے. کہنے کہ چونکہ میں اس فن کا ماہر ہوں, مجھے معلوم تھا کہ اب تک انسان یہاں تک نہیں پہنچ سکا. تو قرآن تو 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا, اس وقت کو تو میوزک بالکل ابتدائی دور میں تھی. میرے دل نے گواہی دی یہ جس پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کے رسول ہے, اس لیے میں کلمہ پڑھنے. کہاں سے اللہ بھیجتے, کوئی سوچ سکتا تھا. وہ بیچارہ اپنے میوزک سے اور اپنے گانے سے پہنچا تھا قرآن. اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں, میرے لیے کوئی استاد مقرر کر دیجیے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے ایک استاد مقرر کر دیا کہ تم کو قرآن سکھائیں گے. اب انہوں نے سکھانا شروع کر دیا. اس نے بڑی محبت سے, آج بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے صحابہ کرام آتے تھے نا, اس طرح وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آتے ہیں. اللہ کرے ہم بھی مسلمان ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, ایک دن وہ بندہ آ گیا اپنے استاذ کو لے کر کے. اس نے کہا بھائی میں نے قرآن میں ایک جگہ غلطی پکڑ لی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا فن تو مجھے معلوم نہیں تھا. کیا غلطی پکڑی؟ اس نے کہا یہ جو انہوں نے مجھے سکھایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, یہ جو وقف کیا اس سے وزن ٹوٹ رہا ہے. میوزک کے قانون کے خلاف ہے, یہ غلطی ہے, کسی سے غلطی ہو گئی. ایسا نہیں رہا ہوگا, اللہ کا کلام پورا قرآن ایسا نہیں ہے, تو ایسا نہیں رہا ہوگا, کسی سے غلطی ہو گئی. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں سوچنے لگا دنیا میں کون سا ایسا عالم ہے, قرآن کا قاری ہے, جو میوزک کا بھی ماہر ہو, جس کو میں ابھی فون کروں اور اس سے پوچھوں کہ میں اس شخص کو جواب کیا دوں. لیکن جب بندہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچانک میرے دل میں ایک بات آئی, اوفو, جب میں حیدرآباد میں بچپن میں مکتب میں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ اس صورت کو سناتے ہوئے میں نے اپنے استاذ کے سامنے یہاں وقف کیا تھا, اور استاذ نے میری پٹائی کی تھی اور کہا تھا یہاں وقف نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اصل میں ان کو ٹھیک سے آتا نہیں ہے, انہوں نے آپ کو غلط پڑھایا, یہاں وقف نہیں ہے, اس کو ملا کر پڑھنا ہے, یہ قرآن کی قرات کے خلاف ہے, اس کو پڑھنا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو کہتے ہیں اس نے جب ملا کر پڑھا, ڈاکٹر حمید اللہ بوڑھے آدمی تھے, وہ نوجوان تھا, اس نے جیسے ہی ملا کر پڑھا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس نے آگے بڑھ کر مجھے یوں گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر پورے کمرے میں خوشی کے مارے چکر لگانا شروع کیا. کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کے ہاتھ سے میں چھوٹا تو میری تو ہڈی وڈی بچے گی نہیں. اس نے کہا ارے بھائی مجھے چھوڑو, تو مجھے خوشی سے ناچنے لگا وہ, اور اس نے کہا بس 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 بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, اب کوئی غلطی نہیں ہے پر. بس مجھے دوسری صورت کے بارے میں یہ بات عرض کرنی تھی تاکہ ائمہ کرام اس کا لحاظ رکھیں. پھر لوٹ آئیں پچھلی گفتگو کی طرف. ہمیں انشاءاللہ مکمل مسلمان بننا ہے نا. مکمل مسلمان کا کیا مطلب؟ اپنی مرضی کی زندگی بالکل نہیں, اللہ کی مرضی کی زندگی. اپنی
اپنی مرضی کا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. ہمارا لباس اللہ کی مرضی سے، ہمارا کھانا پینا اللہ کی مرضی سے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی سے، حتیٰ کہ ہماری زبان، ہماری گفتگو اللہ کی مرضی کے مطابق، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اللہ کی مرضی ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے. تو پھر اب تک جو غلطیاں ہو گئی توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ کے لیے انشاءاللہ عہد کر لیتے ہیں، بس توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. پڑھیں ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کو بچا لے. جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے وہ نماز کے بعد ہمارے احباب سے معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں. اس میں معمولات بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو رابطہ کال کر کے نہیں کرنا، رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے کرنا ہے، اور روزانہ نہیں کرنا، مہینے میں ایک مرتبہ کرنا ہے. اور جب بھی رابطہ کریں گے تو اپنے حالات لکھنے، یہاں کے وہاں کے بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھنی. کتنا معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، کتنا سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، کتنا گناہ چھوٹے ہیں، تاکہ کوئی مناسب مشورہ ہو تو وہ دیا جائے. اور اگر کسی بات کی دعا کرنا ہے تو کہتے ہیں کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے یا فلاں، بس مختصر سے اشارہ کافی ہے. اور جب بھی آپ کو لکھنا ہے ہمیشہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھنا ہے. جب بھی آپ لکھیں اپنا نام لکھیں، ساتھ میں سری نگر لکھیں. ایسا نہیں کہ میں پچھلی مرتبہ تو میں نے لکھا تھا، اتنا موقع نہیں رہتا کہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا جائے اور تلاش کیا جائے. سینکڑوں لوگوں کے آتے ہیں پیغامات، پورے ملک سے آتے ہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کس نے لکھا، کہاں سے لکھا. اتنا کریں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ کا فضل دیکھیں گے. اللہ سب کو توفیق دے. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم کہنے کو تو آپ کے بندے ہیں، ہمیں حقیقت میں اپنا بندہ بنا لیجیے. اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ جیسا امتی ہونا چاہیے ایسا ہمیں بنا لیجیے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی مکمل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمیں 100% بدل دیجیے. اپنی مرضیات پر چلائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلائیے. نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمیں اپنا بنا لیجیے. ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، چمکا دیجیے. اللہ اب دوبارہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے. ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دیجیے. اللہ اس کے فسق و فجور کو دور فرما دیجیے. اس کے تقوی میں برکت عطا فرمائیے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.